کیا واقعی رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں گردش کرتا رہا ہے۔ جب کوئی مومن رمضان کے مقدس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہی نصیب والا تھا، رمضان میں وفات ہوئی۔ لیکن کیا یہ بات صرف ایک جذباتی تسلی ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی سچ، کوئی حقیقت، کوئی وعدہ موجود ہے؟ اور پھر تاریخ کا ایک عظیم ترین انسان، وہ جو اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہا، وہ جس کی عاجزی اس کی خلافت کے بعد بھی ختم نہ ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر وہ رمضان میں وفات پاتے تو کیا ان کی منزل مختلف ہوتی؟ آج ہم اس سوال کے پردے کو ہٹائیں گے۔ احادیث، قرآن اور سیرت کی روشنی میں ایک ایسا جواب سامنے آئے گا جو آپ کے دل کو ہلا دے گا اور سوچ کو بدل دے گا۔ رمضان، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسی مہینے میں دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کی مغفرت یقینی ہے؟ کیا رمضان میں موت جنت کی گارنٹی ہے؟ اسلام ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت، علم اور وحی سے رہنمائی دیتا ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کو سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے واقعات اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں۔ اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اصل کامیابی کس میں ہے، موت کے وقت میں یا زندگی کے اعمال میں۔ مدینہ منورہ کی خاموش رات، ہلکی ہوا، مسجد نبوی کی فضا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ مدینہ کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں ایک انسان خاموشی سے چل رہا ہے۔ وہ خلیفہ ہے، اسلامی ریاست کا سربراہ، لیکن اس کے کندھوں پر انا نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ رات کو نکلتے ہیں، ایک بوڑھی نابینا عورت کے گھر جاتے ہیں، اس کے لیے پانی بھرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں اور بغیر کسی کو بتائے واپس آ جاتے ہیں۔ یہی ہے اسلام، یہی ہے اصل کامیابی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ صرف موت کا وقت یا مہینہ۔ رمضان کی پہلی رات، اذان کی آواز، لوگوں کے چہروں پر سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ رمضان ایک موقع ہے اپنے اعمال درست کرنے کا۔ اب سوال یہ ہے، اب کوئی شخص اس مہینے میں مر جائے تو کیا اس کا حساب بھی اسی طرح آسان ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور اصول، انسان کا خاتمہ جس حالت پر ہوتا ہے وہی اس کی اصل پہچان بنتی ہے۔ یعنی اصل فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ انسان نے زندگی کیسے گزاری، نہ کہ صرف اس پر کہ وہ کس مہینے میں مرا۔ قبرستان کا منظر، خاموشی، ہوا کی سرسراہٹ، موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ۔ لیکن اسلام ہمیں امید دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں مرے وہ شہید ہے، جو شخص طاعون سے مرے وہ شہید ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے۔ یعنی کچھ خاص حالات ہیں جن میں مرنے والے کو خاص اجر ملتا ہے۔ لیکن کیا رمضان میں مرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے جو جنت کی ضمانت دیتی ہو؟ علماء نے اس پر تحقیق کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی صحیح، مستند، واضح حدیث موجود نہیں جو یہ کہے کہ رمضان میں مرنے والا یقینی جنتی ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے۔ اسلام ہمیں سچ سکھاتا ہے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک گھر کا منظر، ایک بوڑھا شخص بستر پر، رمضان کی تلاوت کی آواز۔ ایک مومن رمضان میں روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے۔
और फिर इसी हालत में उसकी रूह निकल जाती है। क्या ये एक अच्छी मौत नहीं? बिल्कुल है। इस्लाम में इसे कहते हैं हुस्ने खातिमा, यानी अच्छी हालत में दुनिया से जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसे नेक अमल की तौफीक देता है, यहाँ तक कि वो उसी हालत में फौत हो जाता है। यही असल कामयाबी है। अगर कोई रमज़ान में इस हालत में मरे कि वो रोज़ेदार है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान सुन रहा है, तो ये एक अजीम निशानी है। लेकिन ये गारंटी नहीं, ये एक उम्मीद है। असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। क़यामत का मंजर, मैदान हश्र, लोग बेचैन। सोचें वो दिन जब सब इंसान जमा होंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम किस महीने में मरे थे। सवाल होगा, तुमने क्या अमल किया था। एक शख्स रमज़ान में मरा, लेकिन उसने ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, और एक शख्स आम दिनों में मरा, लेकिन उसकी ज़िंदगी नेकियों से भरी थी। कौन कामयाब होगा? कुरान हमें जवाब देता है, जिसका पलड़ा भारी होगा वही कामयाब होगा। ये पलड़ा आमाल का है, महीनों का नहीं। लेकिन रमज़ान में मरने वाला अगर नेक हो तो उसके लिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसे महीने में गया जब रहमतें बरस रही थीं, जब मग़फ़िरत के दरवाजे खुले थे। ये एक अजीम खुशनसीबी है, लेकिन यकीन नहीं, उम्मीद। तो आखिर हकीकत क्या है? रमज़ान में मरना जन्नत की गारंटी नहीं, लेकिन ये एक अजीम निशानी हो सकती है अगर इंसान की ज़िंदगी नेकियों से भरी हो। असल कामयाबी ये नहीं कि हम कब मरते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी हमें यही सिखाती है। वो खलीफा थे, लेकिन आजिज़ी में सबसे आगे। वो ताकतवर थे, लेकिन खिदमत में सबसे आगे। उन्होंने हमें बताया कि जन्नत का रास्ता किसी खास दिन या महीने से नहीं, बल्कि मुसलसल नेकी से बनता है। आज हम सब के लिए पैगाम ये है, रमज़ान आए या ना आए, हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लें कि अगर आज ही मौत आ जाए तो हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें। यही असल कामयाबी है, यही असल जन्नत का रास्ता है।